بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 337 ملاحظہ فرمائیں۔ حالات اب میرے کنٹرول میں تھے، چنانچہ میں اس کا شایان شان استقبال کر سکتا تھا۔ تاہم مجھے اتنی مہلت درکار تھی کہ میں ان سب مردوں اور عورتوں کو پھر قید خانے میں ڈال دوں اور اس عمر کو یقینی بنا لوں کہ ان کی طرف سے مجھے کوئی خطرہ لاحق نہیں۔ میں بھوک پیاس سے بھی بے حال ہو گیا تھا اور محض اپنی قوت برداشت اور قوت ارادی کے سہارے ان حالات کا مقابلہ کر رہا تھا۔ کیمپ میں کھانے پینے کی کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ کیمپ ہی نہیں، ایک عشرت کدہ بھی تھا۔ میں نے کرنل کی جیب میں سے نکلنے والے سگریٹ سلگانے کا سوچا تھا، لیکن خشک حلق اور خالی پیٹ کے ساتھ دھواں نکلنا مشکل کام تھا۔ چنانچہ میں نے دل کو صبر کے میٹھے پھل کی دلیل سے بہلایا۔ تہہ خانہ در حقیقت کچھ جمنازیم قسم کی چیز تھا۔ یہاں حضرات و خواتین کو دیواریں پھاندنے، رکاوٹیں عبور کرنے اور ایسی مشکلات سے نمٹنا سکھایا جاتا تھا۔ اس کے لیے لانگ جمپ، ہائی جمپ، دیوار پر کسی سہارے کے بغیر سیدھا چڑھنا، بلندی سے کودنا، رسے سے کمند ڈالنا اور رسی کو چولہا دے کے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچنا، خندق یا کھائی عبور کرنا اور ایک دیوار سے دوسری دیوار پر پہنچنا سکھایا جاتا تھا۔ تہہ خانے کی گہرائی شروع میں 12 فٹ اور آخری حصے میں 18 فٹ کے قریب تھی۔ گہرائی بتدریج بڑھتی تھی اور اس سال کی 40 فٹ لمبائی ایک مسلسل نشیب کا راستہ تھی۔ اس راستے پر 20 فٹ کے بعد پہلی دیوار تقریباً 8 فٹ اونچی تھی۔ غالباً اوپر سے دوڑ کر آنے والے جمپ لگا کے یا کسی بانس کے سہارے پر اسے عبور کرتے ہوں گے۔ دوسری دیوار اسے 10 فٹ آگے اور 12 فٹ بلند تھی۔ بالکل آخری حصے میں چھت کے کنڈوں سے رسے لٹک رہے تھے۔ ایک رسا قدرے لمبا تھا، اس کی لمبائی چھت سے فرش تک تھی، دوسرا صرف 6-7 فٹ لمبا تھا۔ وہاں اور بھی بہت کچھ تھا جو تقریب کاروں کی تربیت کے لیے مختلف مراحل میں کام آتا تھا۔ یہاں سخت ترین حالات سے گزرنے کی تربیت عملی طور پر وہ حالات پیدا کر کے دی جاتی تھی جو اجنبی اور دشمن ملک میں پیش آ سکتے تھے۔ انہیں بھوکا پیاسا رہنا بھی سکھایا جاتا ہوگا اور درختوں کے پتے کھا کے گزارا کرنا بھی۔ اس کے علاوہ نظریاتی تعلیم دینے کے لیے ایک حصہ بالکل کلاس روم جیسا تھا۔ وہاں ان کو سمجھایا جاتا ہوگا کہ انہیں دشمن کے علاقے میں گھسنے کے بعد کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، کس قسم کے مشن کی تکمیل کے لیے کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے اور مقامی حالات سے کیا مدد لینی چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ ظاہر انہیں وہاں مختلف قسم کے اسلحے کا استعمال بھی سکھایا جاتا ہوگا، لیکن اسلحہ انہیں وقت سے پہلے نہیں دیا جاتا ہوگا۔ کتے کو بھی جب تک پوری طرح سدھار نہ لیا جائے اس پر کیسے اعتبار کیا جائے کہ وہ کسی دن اچانک مالک کو نہیں کاٹ لے گا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ سب نہتے تھے۔ ریوالور صرف نرملا کے پاس تھا، جو میں اس لیے نہیں نکال سکا کہ مجھے نظر نہیں آیا تھا۔ اس کے پاس کوئی پرس یا ہینڈ بیگ ہوتا تو میں ضرور اس کی تلاشی لیتا، مگر غالباً ریوالور اس نے اپنے زنانہ سیف ڈپازٹ والٹ میں یعنی بلاؤز میں چھپا رکھا تھا۔ جب میں نے اسے پھینکا تو ریوالور باہر گر گیا تھا۔ مدموہن نے اسے نرملا کے قریب جا کے دیکھا ہوگا۔ ذرا سی بے احتیاطی میری جان لے سکتی تھی۔ مدموہن کی بدحواسی کے باعث میں بچ گیا تھا۔ اب مجھے خیال آیا کہ ریوالور تو شرما ورما کے پاس بھی ہوں گے جو انہی کے ساتھ دفن ہو گئے۔ مدموہن کے انجام نے باقی سب کے حوصلے کم کر دیے تھے، ورنہ وہ بھی ایسی کوشش ضرور کرتے۔ انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ مقابلے سے بازی جیتنے کے امکانات معدوم ہو گئے ہیں۔ زندہ رہنے کی امید کو اب میرے رحم و کرم ہی سے وابستہ رکھا جا سکتا تھا۔ وہ نہایت فرما بردار ثابت ہو رہے تھے اور شاید سوچ رہے تھے کہ منت سماجت اور آؤزاری سے وہ مجھے جاں بخشی پر آمادہ کر لیں گے۔ مجھے ابھی بہت کچھ دیکھنا، بہت کچھ پوچھنا تھا، لیکن پہلے میں اپنی جسمانی کمزوری کا علاج کرنا چاہتا تھا جو بھوک پیاس کی صورت میں مجھ پر غالب آ رہی تھی۔ میں نے ان سب کو حال کے ایک باتھ روم میں بند کر کے باہر سے کنڈی لگا دی۔ مجھے معلوم تھا کہ حال میں اسلحہ نہیں ہے، لیکن وہ سب مل کر کوشش کرتے تو ایسی بہت سی چیزیں تھیں جن سے دروازہ توڑا جا سکتا تھا، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ فرار ہونے کی کوشش بھی کریں، کیونکہ پھر مجھے ان سب کو شوٹ کرنا پڑتا اور میری تفتیش ادھوری رہ جاتی۔ باتھ روم زیادہ بڑا نہیں تھا اور وہ سب اس کے اندر بس کھڑے رہ سکتے تھے، بیٹھ نہیں سکتے تھے۔ عورتیں مسلسل رو رہی تھیں اور تقریباً ہسٹیریا کی کیفیت میں مبتلا تھی۔ وہ ہاتھ جوڑ رہی تھی اور معافی مانگ رہی تھی، خدا رسول کے واسطے دے رہی تھی اور وضاحت کر رہی تھی کہ وہ اپنی مجبوری کے باعث یہاں تک پہنچی ہیں، لیکن میں نے ان کی طرف سے اپنے کان بند کر لیے تھے۔ مرد خود اپنی نظر میں ذلیل تھے اور پٹے ہوئے کتے کی طرح سر نہیں اٹھا سکتے تھے۔ اب باہر صرف نرملا رہ گئی تھی۔ میں نے اس کا سرسری معائنہ کیا۔ نبض کی رفتار اور دل کی دھڑکن مجھے نارمل لگی۔ مجھے خیال آیا کہ کہیں وہ مکر کیے نہ پڑی ہو۔ نرملا، میں نے اسے آہستہ سے ہلا کے کہا،
نرملا ہوش میں آؤ۔ میں نے اس کے گالوں کو تھپکا اور اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا جو صرف اداکاری تھی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، میں نے اپنے آپ سے کہا، یہ تو گلے پڑ گئی۔ پھر میں نے کچھ دور جا کے سگریٹ چلائی اور چند کش لیے۔ ارے بابا اب تو ہوش میں آ جاؤ، میں نے یوں کہا جیسے میں اس کی بے ہوشی سے سخت عاجز آ گیا ہوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ اس کے پاس بیٹھ کر میں نے نرمی سے کئی بار اس کا نام پکارا اور پھر اچانک جلتی ہوئی سگریٹ اس کی گردن پر لگا دی، ایسے وقت میں جب اسے مجھ سے اس قسم کے سلوک کی ذرا بھی امید نہ تھی۔ نرملا نے ایک چیخ ماری اور آنکھیں کھول کر دیکھنے پر مجبور ہو گئی۔ میں نے ایک کہکا مارا، تم تو بے ہوش تھی، میں نے کہا۔ وہ اٹھ بیٹھی اور ایک ہاتھ سے بال سنوارنے لگی۔ میں مانتا ہوں تمہاری قوت برداشت کو، میں نے کہا، اور تمہاری اداکاری کو کہ تم نے بے ہوشی کا اتنا لمبا ڈرامہ کامیابی سے کیا۔ کیا تمہیں امید تھی کہ بلا کر تمہارے چاہنے والے کرنل صاحب اور ان کے مددگار و معاون شرما ورما مجھ پر غالب آ جائیں گے؟ تم دم سادے ہماری گفتگو سنتی رہی اور انتظار کرتی رہی میری شکست کے لمحے کا۔ اس نے حیرانی سے پلکیں جھپکا کے مجھے دیکھا۔ میں کتنی دیر بے ہوش پڑی رہی ہوں؟ میں نے تو وہ سب نہیں سنا۔ گویا تمہیں کچھ معلوم نہیں، میں نے تن سے کہا۔ یہ بھی کہ وہ دونوں بھائی مدمون کے ہاتھوں جہنم رسید ہو گئے۔ کیا مدمون نے انہیں مار ڈالا؟ وہ خوفزدہ ہو کر بولی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تلخی سے ہنسا۔ تم اب یہ بھی کہو گی کہ تمہیں اپنے کرنل صاحب کے مارے جانے کی بھی خبر نہیں؟ بکتے ہو تم، وہ ایک دم چلائی۔ مجھے دہشت زدہ کرنے کے لیے ایسا کہہ رہے ہو؟ میں نے اسے غور سے دیکھا۔ کیا تم اس کی لاش دیکھنا پسند کرو گی؟ نرملا کا رنگ زرد پڑ گیا۔ وہ پلک جھپکائے بغیر مجھے دیکھتی رہی۔ یہ ایک فطری رد عمل تھا جسے میں اداکاری نہ سمجھنے پر مجبور تھا۔ یہ ٹھیک ہے کہ میں ابھی ہوش میں تھی اس وقت جب تم نے میرے جلتی ہوئی سگریٹ لگائی تھی، وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی۔ میں تمہیں شوٹ کر دینے کا موقع تلاش کر رہی تھی، خالی ہاتھوں سے شوٹ کرنے کے لیے؟ میں نے پھر طنز کیا۔ اس کا ہاتھ بے اختیار اپنے سینے پر گیا۔ تمہارے ریوالور سے مدمون بھی مجھے شوٹ کرنا چاہتا تھا، مگر وہ اس ریوالور سمیت دفن ہو گیا اسی قبر میں جس میں کل مونی کو گاڑا گیا تھا۔ کیا یہ سب تمہیں معلوم نہیں؟ تم نے نہیں دیکھا؟ اس نے آہستہ سے انکار میں سر ہلایا۔ مجھے صرف اتنا یاد ہے کہ تم نے مجھ پر حملہ کیا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا تھا شاید میں گر پڑی تھی، پھر جب میں نے دیکھا تو تم مجھے اٹھا کے لا رہے تھے۔ میں نے اس کے جواب پر غور کیا تو میرے شک کی بنیاد ہی غلط ہونے لگی۔ ایک وقت ایسا آیا جب وہ اٹھ کر آ سکتی تھی اور مجھے پیچھے سے گولی مار سکتی تھی۔ اس وقت میں مدموہن کی ہمراہ تہہ خانے کے دروازے کی طرف جا رہا تھا۔ تہہ خانے کے قیدیوں کو باہر تک لانے میں میرے 15-20 منٹ ضرور صرف ہوئے تھے، اور اس وقت نرملا کو کسی کا ڈر نہ تھا۔ یہ میری کوتاہی تھی کہ میں نے اسے بے ضرر سمجھتے ہوئے وہاں چھوڑ دیا تھا۔ مجھے تو یہ بھی علم نہ تھا کہ وہ مسلح ہے۔ یہ سب لا علمی میں ہونے والی مگر فاش غلطیاں تھیں۔ اگر میں اکیلا نہ ہوتا تو مجھ سے ایسی بھول چوک نہ ہوتی۔ محسن میرے ساتھ ہوتا تو ایک صورتحال کی نگرانی کرتا اور دوسرا تلاشی لینے اور مجرموں کو باندھ کر ڈالنے کی کارروائی پوری کرتا۔ یہ اکیلے آدمی کا مشن نہیں تھا جسے میں نے ابھی تک تقدیر کی یاوری سے کامیابی کی سمت بڑھایا تھا، لیکن میں خود کب اس مشن پر نکلا تھا؟ میرا مشن تو رابعہ تھی، مگر تقدیر نے مجھے یہاں پہنچا دیا تو میں کیا کرتا؟ دیکھو نرملا، میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا، جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ یہ بازی تمہارے کرنل صاحب نے ہار دی ہے۔ مجھے سب کچھ معلوم ہو چکا ہے کہ یہاں کیا ہوتا تھا۔ جو نہیں معلوم وہ معلوم ہو جائے گا۔ یا اگر کسی کو اس کی شامت اعمال گھیر کے لا سکتی ہے تو وہ استاد بھیڑرو ہے۔ استاد بھیڑرو؟ ہاں، یہ اس کا ایک نام ہے، میں نے کہا۔ اس لیے حیران ہونے کی ضرورت نہیں، ممکن ہے تم سے اس کا تعارف کسی اور نام سے کرایا گیا ہو۔ وہ گاڑی لے کر گیا تھا مقتول ڈرائیور سائیں کے ساتھی کلینر کی تلاش میں۔ اگر وہ آ گیا تب بھی وہ کوئی توپ نہیں چلا سکتا۔ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ وہ سر جھکا کے بولی۔ صرف تمہارا تعاون، میں نے کہا۔ تعاون کے لفظ سے غلط فہمی پیدا نہ ہو اس لیے وضاحت کر دیتا ہوں کہ میری مراد اس تعاون سے نہیں ہے جو تم کرنل صاحب سے کرتی رہی۔ میں تم سے ہر قسم کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ویری گڈ، تمہاری اس تبدیلی کو میں کیا سمجھوں؟ ابھی تو میں نے کوئی قیمت بھی نہیں لگائی تھی کہ تم نے اپنی وفاداریاں تبدیل کر لیں۔ تم سب کچھ بھول گئی کہ تم نے کرنل سے کیا عہد و پیمان کیے تھے، تمہارا تعلق کس ملک سے ہے اور تمہارے مذہبی عقائد کیا ہیں۔ تم کچھ بھی سمجھ لو۔ وہ خفت سے مسکرائی، مگر یہ مسکراہٹ بے جان اور مصنوعی تھی۔ چلو سمجھنے سمجھانے کے لیے تو بہت وقت ہے، فی الحال تم اپنے تعاون کا آغاز امور خانہ داری سے کرو، میں نے کہا۔ وہ مجھے حیرانی سے دیکھنے لگی۔ کیا کروں؟ آخر تم عورت ہو اور ہندوستانی عورت۔ جو کام تم کر رہی ہو یہ تو ماں باپ نے نہیں سکھایا تھا، مگر جو سکھایا تھا وہ سب تم بھولی نہیں ہوگی۔ مثلاً چائے بنانا، کھانا پکانا اور کھلانا۔ یہاں کوئی کچن بھی تو ہوگا۔
ذرا سی دیر کے لیے فرض کر لو کہ میں تمہارا پتی مہاراج ہوں، میں تھکا ہارا اور بھوکا پیاسا گھر لوٹا ہوں، اب تم کس طرح سیوا کر کے ایسا مت کہو بھگوان کے لیے۔ اس کا چہرہ ایک دم تاریک ہو گیا۔ ایسے خوابوں کے آسیب نے میری زندگی اجیرن کر دی تھی۔ بڑی مشکل سے ان سب کو مارا تھا میں نے اور دفن کر دیا تھا، جیسے لوگ اپنے گناہوں سے پیچھا چھڑاتے ہیں۔ ہندوستانی عورت کیا، میں عورت بھی نہیں ہوں، میں فقط ایک جسم ہوں، برائے فروخت، اور مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ خریدار کون ہے۔ میری قیمت بھی حالات اور ضرورت کے مطابق بدلتی رہتی ہے۔ تم نے تو نہیں لگائی، مگر آج میری قیمت صرف زندہ رہنے کا حق ہے۔ جو تم خیرات سمجھ کے بھی دو گے تو میں قبول کر لوں گی۔ وہ ایک دم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور نیچے گر گئی۔ میں نے اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کر دیا۔ ڈرامہ مت کرو، تم اچھی طرح جانتی ہو کہ تم کس کا ساتھ دے رہی تھی اور کیوں۔ یہ قتل و غارت گری اور خون ریزی کا مشن تھا۔ کبھی تم نے سوچا تھا کہ ان عورتوں، مردوں، بوڑھوں اور بچوں کی زندگی بھی ایک قیمت رکھتی ہے؟ جو تمہاری اس مشن کی بھیڑ چڑھے اور چڑھتے رہیں گے۔ وقت بدل گیا ہے تو قیمت کی بجائے تم خیرات مانگ رہی ہو۔ میں تم سے جھوٹا وعدہ بھی نہیں کر سکتا کہ تمہیں خیرات ملے گی۔ میں اسے دھکیلتا ہوا کچن کی طرف لے گیا۔ وہ آگے تھی اور خود ہی قدم بڑھاتی جا رہی تھی، مگر جہاں اس کی رفتار کم ہوتی جا رہی تھی میں اس کو پیچھے سے لات رسید کر دیتا تھا۔ وہ 2 بار گری اور پھر اٹھ کر چلنے لگی۔ وہ میرے لیے ایک جنگی قیدی تھی، لیکن میں کسی جینوا کنونشن کے اصولوں کا پابند نہ تھا۔ عام حالات میں ایک عورت کے ساتھ یہ سلوک نامناسب سمجھا جا سکتا تھا، مگر یہ عورت میرے ملک کی اور میری قوم کی دشمن تھی۔ اس کے ہاتھ لاتعداد بے گناہوں کے خون میں رنگے ہوئے تھے اور میں اس کو بدترین عذاب کے ساتھ قتل کرنے کی خواہش پر بڑی مشکل سے قابو پا رہا تھا۔ اور وہ اب تک زندہ تھی تو صرف اس لیے کہ میرے نزدیک اس کی اہمیت ایک ایسی ڈائری سے زیادہ نہ تھی جس سے مجھے کارآمد معلومات حاصل ہونے کی امید ہو، جس کو پڑھنے کے بعد ہی طے کیا جا سکتا تھا کہ اسے تباہ کر دیا جائے یا آئندہ ضرورت کے لیے محفوظ اور مکفل رکھا جائے۔ کچن میں وہ سب کچھ تھا جس کی مجھے توقع تھی یا خواہش تھی۔ اس نے الیکٹرک کیٹل کا پلگ لگایا، فریج میں سے مکھن، انڈے اور ڈبل روٹی نکالے، ٹوسٹر آن کیا اور آملیٹ بنانے کے لیے انڈے توڑنے لگی۔ میں اس کے قریب ایک سٹول پر بیٹھ کے اس کی ایک ہی حرکت پر نظر رکھ سکوں۔ اگر وہ میرے لیے آملیٹ یا کافی میں زہر ملا دیتی تو اس سے کچھ بعید نہ تھا۔ کام کے ساتھ ساتھ تم باتیں بھی کر سکتی ہو، میں نے کہا۔ کیسی باتیں؟ میں تم سے جو پوچھوں اس کا جواب دیتی رہو، میں نے کہا۔ اس نے سر ہلایا۔ پوچھو، اور پیشانی پر سے بالوں کی ایک لٹ کو پھیر کر پیچھے کیا جو 1 سیکنڈ بھی اپنی جگہ نہیں ٹھہرتی تھی۔ غالباً یہ کہنا ضروری نہیں کہ تم جو کہو گی سچ کہو گی۔ مجھے بہت کچھ تو پہلے ہی معلوم ہو چکا ہے۔ تم نے تو مجھے بہت دیر سے دیکھا تھا۔ میں نے راستے ہی میں اس ٹرک کے کلینر کو مار دیا جسے سائیں چلا رہا تھا۔ شاید تمہیں یاد ہوگا کہ ایک جگہ سڑک پر لکڑی کا لٹھا پڑا ہوا تھا۔ بوٹا اسے ہٹانے کے لیے اترا تھا مگر وہ پھر ٹرک پر چڑھ نہیں سکا تھا۔ اس کی جگہ میں نے لے لی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ ٹرک کس وقت وہاں سے گزرے گا، اور مجھے یہ بات ایک ڈرائیور نے بتائی تھی جس کا نام ڈنگا تھا۔ میں تمہارے ساتھ ہی یہاں پہنچا تھا اور رات کو بھی فارغ نہیں بیٹھا تھا۔ میں نے کیبن نمبر 3 میں داخل ہو کے ایک بوڑھے کو ڈسٹرب کیا تھا۔ مرنے سے پہلے انہوں نے جاں بخشی کے وعدے پر بہت سی کارآمد باتیں بتا دی تھی۔ اس کے بعد سائیں میری معلومات میں اضافہ کرتا مگر وہ مارا گیا۔ شرما ورما بھی ضائع ہوئے، لیکن مدموہن میرے ہاتھ لگ گیا تھا۔ اسے بھی میں نے بچا لیا تھا اور وہ مرتے مرتے بہت کچھ بتا گیا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں سخت جان اور زندگی کی پرواہ نہیں کرتے، مر جاتے ہیں مگر لب نہیں کھولتے۔ ابھی تک مجھے اتنا بہادر آدمی کوئی نہیں ملا۔ یہ سب تم کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جھوٹ بولو یا سچ کو چھپاؤ تو سوچ لینا اس سے کیا فائدہ ہوگا۔ وہ تلخی سے بولی۔ وہ بھی کہاں بچے ہوں گے جنہوں نے سچ بولا تھا؟ ان سے بھی تم نے یہی کہا ہوگا۔ ہاں کہا تھا، مگر جیسے ہی انہوں نے جھوٹ بولا مجھے پتا چل گیا اور پھر میں ان سے کیے ہوئے وعدے کا پابند نہیں رہا۔ میں نے کہا ان کو مارنے سے پہلے یہ بات میں نے انہیں بتا دی تھی کہ سچ کا مطلب ہے 100% سچ، اور اگر 1% بھی کم ہو تو وہ سچ نہیں۔ اس نے کافی کا ٹن ایک الماری میں سے نکالا۔ تم ایک نرس تھی، میں نے کہا۔ نرس کا پیشہ تو زخموں پر مرہم رکھنا اور بیمار جسموں کو شفا یابی کی منزل تک لے جانے میں مدد کرنا ہوتا ہے۔ تم کرنل کے ساتھ کیسے آ گئی؟ اس سوال سے تو تمہاری لا علمی ظاہر ہوتی ہے۔ کرنل سے تمہارے ناجائز مراسم تھے، میں نے اطمینان سے کہا۔ اس کا اعتراف میرے سامنے اس کی بیوی نے کیا تھا۔ تم اس کی بیوی سے مل چکے ہو؟ نرملا چونکی۔ اس کے علاوہ میں شرما ورما کی بیویوں سے بھی مل چکا ہوں۔ وہ دونوں بہنیں ہیں، صرف 3 مہینے پہلے ان کی شادی ہوئی تھی، میں نے کہا۔ وہ فکر مند نظر آنے لگی۔ شاید میں اسے امپریس کرنے کے مقصد میں کامیاب رہا تھا اور اس نے سمجھ لیا تھا کہ جھوٹ نہیں چلے گا۔ کرنل تم پر بہت اعتماد کرتا تھا، میں نے کہا، اس حد تک کہ تم ایک ٹاپ سیکرٹ مشن میں اس کے ساتھ رہی۔ کیا تمہیں معلوم تھا کہ اس ٹرک میں کیا ہے جسے سائیں چلا رہا تھا؟ ہاں، اس میں اسلحہ تھا۔ کہاں سے آیا تھا یہ اسلحہ؟ میں نے کہا، لاہور سے۔
وہ کام میں مصروف رہی۔ لاہور میں کہاں سے ٹرک عبداللہ اینڈ سنز کے آفس سے روانہ ہوا تھا، میں وہیں موجود تھی پہلے سے، وہ بولی۔ جس وقت ٹرک روانہ ہوا تھا تو وہاں اور کون موجود تھا؟ ایک شخص چودھری دلاور نام کا تھا، وہ بولی۔ اسے میں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ پھر اس کا نام کیسے جان لیا تم نے؟ دوسرے سب اسے چودھری دلاور کے نام سے ہی مخاطب کر رہے تھے۔ دوسرے کون؟ خود حاجی عبداللہ، ڈرائیور سائیں۔ تم نے ان کی گفتگو سنی تھی؟ میں نے کہا ہاں۔ کرنل ہمیشہ کہتا تھا کہ لڑکی اپنے کان اور اپنی آنکھیں سوتے میں بھی بند مت کرنا۔ اس نے قدرے بوجھل لہجے میں کہا اور پھر ماتھے سے بال ہٹائے۔ یہ ادا اس کی عادت میں شامل تھی۔ ایک شادی شدہ اور ذمہ دار آدمی جو کرنل کے عہدے پر فائز تھا، گھر بار اور فرائض کو بھول کے اس پر مر مٹاتا تو قصور صرف اس کے دل کا تھا جس پر اسے اختیار نہ رہا تھا۔ بلا شبہ نرملا ایسی عورت تھی کہ اس کے حسن و شباب میں وہ ساحرانہ قوت تھی کہ کرنل سارا ڈسپلن اور سیلف ڈسپلن بھول گیا تھا۔ وہ بلا شبہ ان عورتوں میں سے تھی جو ڈکٹیٹروں پر حکومت کرتی ہیں اور حکومتوں کے تختے الٹتی ہیں، بات صرف موافق حالات سے ملنے کی ہے۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ زہر نہیں ملایا میں نے اس میں؟ وہ ایک ہاتھ کمر پر رکھ کر بولی۔ میں چونکا، تمہیں موقع نہیں ملا، میں نے خفت سے کہا اور اس ٹرے کو اپنے قریب کر لیا جو نرملا نے میرے سامنے رکھ دی تھی۔ وہ پہلے سے زیادہ پورے اعتماد انداز میں مسکرا رہی تھی۔ اس کی وجہ وہ غلط فہمی تھی جو اسے میرے وقتی انہماک سے ہو گئی تھی۔ اس نے کام کرتے ہوئے یہ محسوس کر لیا تھا کہ اپنی تمام بیسی صفاقی اور سنگ دلی کے مظاہرے کے باوجود میں بہرحال ایک مرد ہوں جو اس کے حسن کی تابکاری اور شباب کی مقناطیسی کشش کے خلاف مزاحمت کی کوشش میں پوری طرح کامیاب نہیں ہوا۔ ایسا پہلے بھی ہوا ہوگا، چنانچہ اسے اپنی قوت تسخیر پر ناز تھا تو بے جانا تھا۔ اس ہنگامہ دار و گیر میں اس کی قمیص بائیں شانے پر سے پھٹ گئی تھی اور نیچے اس کی سفید جلد پر خراشوں کی سرخی بہت نمایاں نظر آ رہی تھی۔ اپنے موجودہ حالات میں میرا ذہن خیالوں کی انتشار کا شکار تھا اور میں بیک وقت بہت کچھ سوچ رہا تھا۔ یہ کہ نرملا نے اب تک سچ بولا ہے اور اگر اس نے تعاون جاری رکھا تو کیا میرے لیے اس کو ساتھ رکھنا ممکن ہوگا؟ مجھے تو آج ہی پھر اس سفر پر روانہ ہونا پڑے گا جس کی منزل رابعہ تھی۔ میں نرملا کو کیسے ساتھ رکھ سکتا ہوں؟ اور اسے ساتھ رکھنا ممکن نہ ہو تو میں دو مشکل راستوں میں سے کون سا راستہ اختیار کر سکتا ہوں؟ اسے آزاد کر دوں یا سب کے ساتھ ختم کر دوں؟ میں پیڈرو کی واپسی کے خیال سے بھی فکر مند تھا اور حاجی کے جوابی رد عمل کے متعلق بھی سوچ رہا تھا۔ اب تک کسی نے ڈنگے کو ضرور آزاد کر دیا ہوگا اور وہ میرے ظلم کی فریاد لے کر حاجی کے پاس پہنچ چکا ہوگا یا پہنچنے والا ہوگا۔ میں حاجی اور چودھری دلاور کے تعلق پر بھی غور کر رہا تھا اور اپنی روانگی سے قبل آخری کارروائی کا منصوبہ بھی بنا رہا تھا، مگر یہ سب کام میرا ذہن کر رہا تھا۔ میری آنکھیں وہی دیکھ رہی تھی جو میرے سامنے تھا اور اس کچن میں خوبصورتی اور دلکشی کا سامان صرف نرملا فراہم کر رہی تھی۔ کسی بھی حسن شناس نظر رکھنے والے کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ خوبصورتی سے نظر چھڑا لے۔ اسے دلچسپی بہرحال نہیں سمجھا جا سکتا تھا، مگر نرملا نے میری نظر کے مفہوم کو غلط سمجھا۔ اس حقیقت کا ادراک ہوتے ہی میں محتاط ہو گیا۔ میں نے اس کے انداز و انداز خود نمائی کے خلاف اپنا دفاع مضبوط کر لیا۔ میں نے کہا، کیا تم نے میرے سوال کا جواب دے دیا ہے؟ وہ مسکرائی۔ کون سا سوال؟ میں نے پوچھا تھا کہ وہاں دوسرے کون تھے؟ دوسرے یہی ٹرک ڈرائیور اور وہ لڑکا جسے سب خرامدہ بوٹا کہنے کی آتی ہیں، وہ بولی۔ گفتگو میں اور کسی کا ذکر آیا تھا؟ کوئی ایسا نام سنا تھا تم نے جو پہلے بھی سنا ہو؟ میں نے کہا ہاں، وہ اسکواڈرن لیڈر مشاہد میاں کا ذکر کر رہے تھے۔ شرما ورما کا ذکر بھی آیا تھا، وہ بولی۔ انہوں نے کرنل پریتم کی بات بھی کی تھی۔ یہ کرنل پریتم کون ہے؟ اس نے دکھ اور ملامت بھری نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میرا پریتم جسے تم نے مار دیا، کیا تم جانتے نہیں؟ میں انصاف، میں تمہاری زبان سے اس کا نام سننا چاہتا تھا۔ یہ مشاہد میاں کون ہے؟ میں نے آخری سلائس کے ساتھ آملیٹ ختم کرتے ہوئے کہا۔ وہ جا چکا ہے، ایک ہفتہ قبل وہ اپنے گروپ کے ساتھ نکل گیا تھا، اسی روز ہم پہنچے تھے۔ ہر گروپ کو یہاں صرف ایک ہفتے کی تربیت دی جاتی ہے، 1 مہینے کی بھی، وہ بولی۔ تم سے پہلے کتنے گروپ جا چکے ہیں؟ یہ مجھے کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ شاید پریتم بھی نہیں بتا سکتا تھا کہ یہ سلسلہ کب سے جاری تھا اور کہاں سے کتنے لوگ اس مشن کے لیے منتخب ہوئے تھے۔ نرملا نے کہا، اسے تو اچانک حکم ملا کہ ہائی کمان کو رپورٹ کرو ایک ٹاپ سیکرٹ مشن کے لیے، پھر اسے یہاں پہنچنے کا کہا گیا۔ کیپٹن شرما اور لیفٹیننٹ ورما کا انتخاب خود کرنل کی سفارش پر ہوا تھا اور تمہارا ہر گروپ کے کمانڈر کو اس کی مرضی کے مطابق ایسے افراد کے انتخاب کا موقع دیا جاتا تھا جو مشن کی تکمیل میں اس کے لیے قابل اعتماد اور معاون ہو۔ ان میں ایک عورت کا ہونا شرط تھا۔ کرنل نے میرا نام دیا تھا تو کسی کو اس پر کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ وہ بولی۔ عورتوں کو عموماً رازداری کے معاملات سے دور رکھا جاتا ہے، یہاں تربیت پانے والوں میں عورتیں بھی شامل ہیں، ان کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی تو کوئی ہونا چاہیے۔
عورتوں کے سارے معاملات مردوں پر نہیں چھوڑے جا سکتے، بعض اوقات عورت ہی ان کے مسائل کو ہینڈل کر سکتی ہے، اور یہاں ہر گروپ میں عورتوں کی تعداد مساوی رکھی جاتی تھی، ایک مرد اور ایک عورت کی ایک ٹیم یہاں سے وہ گروپ کی صورت میں جاتے تھے، آگے ہر ٹیم الگ ہو جاتی تھی مگر ان کے درمیان رابطہ رہتا تھا۔ اور یہ مرد عورتیں کس منڈی سے آتے تھے؟ میں نے کہا مجھے نہیں معلوم، ظاہر انتخاب کرنے والے دوسرے لوگ تھے، وہ اپنا اطمینان کر لینے کے بعد ہی انہیں یہاں بھیجتے تھے۔ وہ بولی تاہم ان کو اتنی رعایت ملتی تھی کہ اپنے اپنے پارٹنر کا خود انتخاب کر لیں۔ آئی سی، میں نے کہا میں تو سمجھا تھا کہ یہ سب کرائے کی عورتیں ہیں، صرف مرد کرائے کے ہیں۔ وہ طنز کرتے ہوئے بولی ان کے ساتھ عموماً وہی آ جاتی ہیں جو ان سے پیار کرتی ہیں اور ان کی خاطر جان دینا قبول کر لیتی ہیں مگر جدائی قبول نہیں کرتی۔ تم مردوں کو بدنام کر رہی ہو؟ میں نے کہا کیا مدمون نے اپنے اور مونی کے بارے میں نہیں بتایا تھا؟ میں نے کہا ان کی بھی ایسی ہی سٹوری تھی، صرف ایک مرد ہے ان میں جو اپنی مرضی سے آیا ہے ایک لڑکی کا ساتھ دینے کے لیے۔ نرملا نے کہا انتخاب لڑکی کا ہوا تھا، مجھے خود کرنل نے بتایا کہ جب بھی کوئی لڑکی منتخب ہوئی تو اس کا ساتھ دینے والا نہ ملا، کسی اجنبی کے ساتھ آنے پر وہ تیار نہ ہوئی اور اسے ڈراپ کر دینا پڑا، لیکن جتنے بھی مرد منتخب ہوئے ان میں سے بہت کم ڈراپ ہوئے۔ مجھے یہ مرد نہیں لڑکے لگتے ہیں، یہ لڑکے ہی ہیں، انہیں کالجوں سے نکل کر بے روزگاری کا سامنا تھا اور یہ لوگ مایوسی کا شکار تھے۔ نرملا نے کہا ایسے ہی لوگ زندگی کو داؤ پر لگاتے ہیں، اور یہ لڑکیاں جو ان سے محبت کرتی تھی اس لیے ساتھ نکل آئیں کہ تقدیر کی مہربانی رہی تو واپسی پر 1 لاکھ نقد ملیں گے، ایک پلاٹ اور مکان بنانے کے لیے قرض ملے گا، باقی زندگی سکھ چین سے گزر جائے گی، اور تقدیر کو اس جنم میں ملن منظور نہ ہوا تو پھر ایک ساتھ مر جائیں گے۔ ان سب کو الگ الگ بچنے کی پاکستان بھیجا جائے گا، الگ الگ نہیں کہ ایک ہی بحری جہاز میں کلکتہ جائیں گے، وہاں سے ان کو مکتی بانی والے لے جائیں گے، یہ سرحد عبور کرنے کے بعد مقامی آبادی میں اپنے ٹھکانے بنا لیں گے۔ چونکہ سب اردو بولنے والے نہیں ہیں اور مغربی پاکستان کی شہریت کا ثبوت رکھتے ہیں، اس لیے ڈبل ایجنٹ بننے کے اہل ہیں۔ یہ ایک طرف وفادار پاکستان کے دوست ہوں گے اور ان کے بارے میں مفصل معلومات حاصل کر لیں گے، تو دوسری طرف بنگالی بول کے ان میں گھل مل جائیں گے جو شیخ مجیب کے حامی ہیں اور اپنا الگ بنگلہ دیش بنانا چاہتے ہیں۔ یہ ایسے عناصر کی نشاندہی کریں گے کہ انہیں اسلحہ پہنچاتے رہیں گے، پھر ان کے ذریعے اسلحہ آگے جائے گا، خاموشی اور رازداری سے یہ سب اسلحہ انہی ہاتھوں میں پہنچے گا جو ہم خیال ہیں، یعنی مجیب کے 6 نکات کی بنیاد پر مغربی صوبے کے خلاف لڑ سکتے ہیں۔ انہی کی مخبری پر مکتی بانی والے خاموشی سے مخالف عناصر کا خاتمہ بھی کرتے رہیں گے، اور ان کو کتنا عرصہ وہاں گزارنا ہوگا؟ 1 مہینہ۔ وہ بولی ان سے 3 مہینے کا معاہدہ ہوتا ہے، 1 ماہ کی تربیت، 1 ماہ کی ایکٹیو سروس اور 1 مہینہ ٹرانزٹ کے لیے، یعنی آنے جانے کے لیے۔ کبھی یہ معلوم ہوا کہ ایک جوڑا 1 مہینے میں کتنے انسانوں کے قتل کا سبب بنتا ہے؟ میں نے مشتعل ہو کر کہا کتنے گھر اجاڑتا ہے، کتنی عورتوں کو بیوہ کرتا ہے اور کتنے بچوں کو یتیم۔ تم جذباتی ہو کے سوچ رہے ہو، جنگ تو جنگ ہے نا۔ ہاں، میں نے گہری سانس لے کر کہا اس کا احساس ان لوگوں کو اپنی ایکٹیو سروس کا 1 مہینہ پورا کرنے کے بعد ہو جاتا ہوگا کہ آج تک کسی کو 1 لاکھ دیے گئے ہیں؟ کوئی ہے جو کہہ سکے کہ اسے پلاٹ ملا تھا اور قرضہ بھی، اور اس نے اپنا گھر بنا لیا جہاں وہ شاد و آباد ہے، اسی عورت کے ساتھ جس سے وہ محبت کرتا تھا؟ 1 لاکھ کی رقم کاروبار میں لگائی ہو کسی نے؟ نرملا خاموشی سے اپنے ہونٹ کاٹتی رہی اور دوسری طرف دیکھتی رہی۔ میں جانتا ہوں اس نفرت کی سیاست کے سارے داؤ پیچ، مگر یہ بے وقوف لڑکے اور لڑکیاں، میں نے افسوس سے سر ہلایا، یہ نہیں سمجھتے کہ ان کو سبز باغ دکھا کے اور جھوٹے وعدوں سے بہلا کے موت کی قربان گاہ میں بھیجنے والے بنیے ہیں۔ انہیں 1 گولی 2 روپے کی پڑتی ہے یا 3 کی، جو کام 2-3 روپے میں نکلتا ہو اس پر 1 لاکھ خرچ کرنے والا کوئی احمق ہی ہو سکتا ہے۔ 1 جوڑے کا کام ختم ہوا، اس کا کام تمام کرو، 5-6 روپے میں 2 گولیاں مارو اور لاش سمندر میں ڈال دو۔ سرکار کے 99,994 بچ گئے، ان کی جگہ دوسرے آ جائیں گے۔ انہیں بتاؤ کہ پہلے والوں کو سرکار نے کتنا دیا اور وہ کہاں آباد ہے، وہ یقین کرتے رہیں گے۔ ناشتہ ختم کرنے کے بعد میں وہی سگریٹ پی رہا تھا جو کرنل کی جیب سے برآمد ہوئے تھے۔ یہ کے بعد دیگرے 2 سگریٹ پی کر میں بالکل تازہ دم ہو گیا تھا۔ میری جسمانی توانائی کو بہترین ناشتے اور کافی نے پوری طرح بحال کر دیا تھا۔ آدھے گھنٹے تک میں کچن میں ایک سٹول پر بیٹھا رہا، مشین گن میرے قریب ہی رکھی ہوئی تھی۔ اگر پیڈرو آ جاتا تو اس کی گاڑی کی آواز سنتے ہی میں نیا راؤنڈ چڑھا دیتا۔ میں پیڈرو کے ساتھ حاجی عبداللہ کے استقبال کے لیے بھی پوری طرح تیار تھا۔ نرملا میرے سامنے تھی اور اس کے لیے میں اکیلا ہی کافی تھا۔ اگر وہ کسی الماری میں سے اچانک ریوالور یا دستی بم نکال دیتی تب بھی میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتی تھی۔ میں نے اس امکان کو نظر انداز نہیں کیا تھا، اور جب تک وہ ناشتہ بنانے میں مصروف رہی تھی میں اس پر سے نظر نہیں ہٹائی تھی۔
اسی سے کچھ غلط فہمی پیدا ہوئی تھی اور نرملا نے اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ دکھاتے ہوئے یہ دیکھنا چاہا تھا کہ اس کا شکاری حسن و شباب مجھے شکار کر سکتا ہے یا نہیں، اور وہ خاصی پر امید پیش قدمی کر رہی تھی۔ میں ایک دم اٹھ کھڑا ہوا تو اسے مایوسی ہوئی۔ باتوں میں بہت وقت ضائع ہو گیا۔ میں نے کہا دراصل مجھے انتظار تھا پیڈرو کی واپسی کا، ورنہ میں نکل جاتا۔ یہ پیڈرو کون ہے؟ جو شخص گاڑی لے کر نکلا تھا، جس نے ڈرائیور سائن کو قتل کیا تھا، وہ کون ہے؟ میں نے برہمی سے کہا تم اس کے ساتھ تھی۔ وہ تو پاکستان آرمی کا میجر شاہ ہے۔ بکواس کرتا ہے وہ کمینہ، میں نے کہا نام بدنام کرتا ہے پاکستان آرمی کا۔ وہ ایک تھرڈ ریٹ بدماش ہے، ایک ضمیر فروش غدار اور اسمگلر کا دستے راست، اور میرے باپ کا قاتل۔ اسی لیے تم نہیں۔ میں نے لات مار کے سٹول گرا دیا۔ یہ ذاتی عداوت کی بات نہیں ہے۔ میں اپنے باپ کے قاتل کو معاف بھی کر سکتا ہوں، مگر اسے نہیں جو غدار ہے، ملک کا دشمن ہے، انسانیت اور شرافت کا دشمن ہے۔ تم پھر جذباتی ہو رہے ہو۔ ہاں، میں نے چلا کر کہا میں جذباتی آدمی ہوں۔ میں سینے میں دل رکھتا ہوں، احساس رکھتا ہوں، محبت اور نفرت کر سکتا ہوں، نیکی بدی میں تمیز کر سکتا ہوں، خوبصورتی کو بدصورتی سے الگ کر کے دیکھ سکتا ہوں۔ نہ میں خدا ہوں اور نہ شیطان، میں انسان ہوں۔ اسی لیے میرے جذباتی ہونے پر حیرانی کیسی؟ اب چلو میرے ساتھ۔ اب تک تم نے میرے ساتھ تعاون کیا ہے، اگر تمہارا یہی رویہ رہا تو کیا؟ وہ نظر اٹھا کر بولی تو کچھ نہیں۔ میں نے گہری سانس لے کر کہا اس بیرک سے مجھے بہت کچھ ملا۔ ایک بہت بڑا سوٹ کیس پاکستانی کرنسی سے بھرا ہوا تھا، ظاہر یہ سب تقریب کاروں میں تقسیم کے لیے تھی۔ اسے میں نے باہر رکھ دیا۔ ایک الماری میں جعلی دستاویزات تھیں جن سے ہندو کو مسلمان اور بھارتی کو پاکستانی ثابت کیا جا سکتا تھا۔ ان کو میں نے ایک بریف کیس میں ڈال دیا۔ یہ بریف کیس مجھے کرنل کے کمرے سے ملا تھا اور اس میں کرنل کے ذاتی کاغذات تھے، لیکن ان کاغذات سے کچھ بھی معلوم نہیں ہو سکتا تھا۔ کرنل کی وردی ایک ہینگر پر استری کی ہوئی لٹک رہی تھی، اسے بھی میں نے بریف کیس میں ڈال دیا۔ بہت جلد مجھے بریف کیس کا اسباب ایک سوٹ کیس میں منتقل کرنا پڑا۔ کیپٹن شرما، لیفٹیننٹ ورما کے ذاتی کپڑے بھی میرے کام آ سکتے تھے۔ ایک اور الماری سے زیادہ کارآمد اشیاء کا ذخیرہ ملا۔ ایک ڈبے میں مختلف رنگ کے کاؤنٹنگ پین تھے۔ انہیں غور سے دیکھنے پر مجھے معلوم ہو گیا کہ وہ پین پستول تھے۔ ان کے کلپ ٹرائیگر کا کام دیتے تھے اور ان کے نوکیلے حصے زہر میں بوجھے ہوئے تیر تھے جو گوری کی طرح جسم میں پیوست ہو سکتے تھے۔ دوسرے ڈبے میں ایسی ہی مختلف رنگ کی سوئیاں تھیں جو دیکھنے میں بال پوائنٹ پین کے ریفل لگتی تھی۔ تیسرے ڈبے میں بہت چھوٹے جیبی چاقو تھے، اتنے چھوٹے کہ نیفے میں چھپائے جا سکتے تھے۔ میں نے انہیں کھول کر نہیں دیکھا، مگر میرا خیال تھا کہ ان کے بلیڈ بھی مہلک قسم کے زہر میں بوجھے ہوئے ہوں گے۔ بھیڑ باڑ میں یا نظر بچا کے وہ خنجر کسی کی جلد پر پھیر دیا جاتا تو اسے صرف ایک خراش کا احساس ہوتا، مگر یہی خراش بعد میں اس کی جان لے لیتی۔ مجھے 2 اسٹیتھوسکوپ بھی ملے، مگر وہ عام ڈاکٹروں کے استعمال میں آنے والے اسٹیتھوسکوپ نہیں تھے۔ ان کا نچلا حصہ ایک مائکرو ٹرانسمیٹر قسم کی چیز تھا۔ اوپر کے دونوں بازوؤں میں سے ایک اینٹینا تھا اور دوسرے میں ریسیور تھا۔ ان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے وقت نہیں تھا، مگر میں اندازہ کر سکتا تھا کہ ان دونوں کی فریکوینسی ایک ہوگی اور انہیں گلے میں پہن کے 2 افراد ایک محدود فاصلے میں بات کر سکتے ہوں گے۔ نرملا نے میرے کسی کام میں مداخلت نہیں کی اور مجھ سے کوئی سوال بھی نہیں کیا۔ وہ عدم دلچسپی کا انداز اپنائے مجھے خاموشی سے دیکھتی رہی۔ میں اس کے تعاون کا مطلب سمجھنے سے قاصر تھا۔ اس نے مجھے سب کچھ بتا دیا تھا اور جتنا میں نے پوچھا تھا اس سے زیادہ ہی بتایا تھا۔ وہ نہ نروس تھی اور نہ ہسٹریا کا شکار تھی، نہ اس کے تیور جاریانہ تھے اور نہ عزائم۔ میں اس سے اعتماد و اطمینان کے مظاہرے کو غیر فطری سمجھتے ہوئے بہت محتاط رہنے پر مجبور تھا۔